السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 274 پڑھیں گے۔ پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 620۔ یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے میلاد شریف، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں بھی آئیں گے اشعار، اردو میں بھی آئیں گے۔ دیکھیے پہلے یہ خطبہ دیا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سلموا یا قومی بل صلو علی الصدر الامین، مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین۔ آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل ہے ذکر مولد خیر الانام کی۔ اللہ کا ہے اور قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ دیکھیں پھر شعر ہے، ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ بھیج اے رب میرے، ہے نا، بھیج اے رب میرے، یعنی میرے اے رب بھیج درود و سلام اپنے پیارے نبی پہ بھیج مدام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بزم ہستی کے تاجدار آئے، گلشن دہر کے بہار آئے، جس کے دامن میں چھپ سکے دنیا، وہ رسول کرم شعار آئے۔ دیکھیں آگے اب ایک پیراگراف ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بلکہ تمام عالم اور سارے جہان کے پیدا کرنے سے بہت پہلے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے مقدس نور سے اپنی تمام کائنات کو شرف وجود سے سرفراز فرمایا، یعنی پیدا کیا۔ جیسا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے خلق فرمایا۔ وَأَنَا مِن نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ یہ پوری حدیث ہے۔ دیکھیں ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ بھیج اے رب میرے درود و سلام اپنے پیارے نبی پہ بھیج مدام۔ برسہ برس، یعنی برسہ برس یعنی کئی برسوں، ٹھیک ہے، بلکہ ہزاروں برس تک یہ نور محمدی خداوند قدوس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول و مصروف رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس مقدس نور کو ان کی پیشانی میں امانت رکھا، اور جب تک خداوند عالم کو منظور تھا حضرت آدم علیہ السلام بہشت کے باغوں میں اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ سکونت فرماتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جب خداوند عالم کے حکم سے حضرت آدم و حوا علیہم السلام بہشت بری سے روئے زمین پر، یعنی زمین کی طرف تشریف لائے، اور بال بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، تو نور محمدی جو آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، وہ آپ کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، یعنی آ گیا، ٹھیک ہے، اور سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ نور محمدی مقدس پیٹھوں سے مبارک شکموں کی طرف تفویض ہوتا رہا، اور جن جن مقدس پیشانیوں میں یہ نور چمکتا رہا، ہر جگہ عجیب عجیب معجزات و خوارق عادات کا ظہور ہوتا رہا، اور اس نور پاک کی برکتوں کے فیوز طرح طرح سے ظاہر ہوتے رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی مقدس پیشانی میں اس نور محمدی نے یہ جلوہ دکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہو گئے، یعنی ملائکہ کو سجدہ کیا نا، اور تمام فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ یہی نور جب حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تو طوفان میں اسی نور کی بدولت ان کی کشتی سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اسی نور محمدی کا فیضان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کافر نے آگ کے شعلوں میں ڈال دیا تو وہ آگ جس کے بلند شعلوں کے اوپر سے
کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، ایک دم ٹھنڈی اور سلامتی و راحت کا باغ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی تشریف آوری کے مشتاق و یعنی شوق والے منتظر رہے، انتظار، اور ہر دور کے مقدس رسولوں کی جماعت آپ کی آمد کے انتظار میں آپ کی مدح و ثنا کا خطبہ پڑھنے میں مشغول رہی۔ چنانچہ ہر زمانے کے مقدس نبیوں اور رسولوں کا یہ حال رہا کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعا کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعظ جس کی شان رحمت کے۔ الغرض نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برابر ایک پیشانی سے دوسری پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا اور اپنے فیوز و برکات کے جلووں سے ہر دور کے لوگوں کو نورانیت بخشتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملا۔ اسی نور اقدس کا طفیل تھا، یعنی اس کی برکت سے، کہ ابرہہ بادشاہ حبش کا وہ لشکر جو کعبہ ڈھانے کے لیے چڑھائی کر کے آیا تھا، حضرت عبد المطلب کی بدولت چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کی کنکریوں سے پورا لشکر مع ہاتھیوں کے ساتھ ہلاک و برباد ہو گیا، اور خدا کا مقدس گھر خانہ کعبہ ایک کافر کے حملوں سے سلامت رہا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 275 میں یہاں سے کنٹینیو